الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر میری بیگم کسی بچی کو دودھ پلائے تو کیا یہ بچی بڑے ہو کر میرے بیٹوں سے پردہ کرے گی یا اس کا ان سے پردہ نہیں ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک شاندار اصول بیان کیا ہے، جس کو امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت سے مراد یہ ہے کہ کسی بچے کو دودھ پلانا، اور یہ دودھ 2 سال سے کم عمر میں پلایا جائے، یعنی کہ اگر بچہ 3 سال کا ہے یا 4 سال کا یا 10 سال کا یا 15 سال کا کوئی عورت اسے دودھ پلاتی ہے تو عام حالات میں یہ رضاعت معتبر نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے حرمت پیدا نہیں ہوگی، اس وجہ سے وہ عورت اس بچے کی ماں نہیں بنے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ کم از کم 5 دفعہ بچے کو دودھ پلایا جائے، یعنی کہ ایک دفعہ بچے کے منہ میں کوئی عورت اپنی چھاتی داخل کرے، بچہ دودھ پیے، اپنی مرضی سے چھاتی کو چھوڑے، اور پھر ایسے ہی دوبارہ تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار دودھ پیے۔ جب کم از کم 5 دفعہ دودھ پیے گا تب یہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا کہلائے گا جس کا اس نے دودھ پیا ہے۔ اور اگر 5 سے کم بار دودھ پیا ہے تو یہ اس کا بیٹا نہیں کہلائے گا۔ ایسے ہی اگر بچے نے دودھ اس عورت کا پیا ہے 2 سال کی عمر کے بعد تو پھر بھی یہ اس کا رضاعی بیٹا نہیں کہلائے گا۔ تو وہ عورت جس نے اس بچے کو 5 دفعہ 2 سال سے کم عمر میں دودھ پلایا ہے، وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں کہلائے گی۔ اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں ان عورتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، تو وہاں کہتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ رضاعت سے حرام ہونے والی عورتوں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک ہے رضاعی ماں، جس کا دودھ کسی نے مدت رضاعت کے اندر پیا ہو، یہ اس کی رضاعی ماں کہلائے گی اور اس سے اس کا نکاح کبھی بھی درست نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے رضاعی بہن، یعنی جس کو آپ کی حقیقی یا رضاعی ماں نے دودھ پلایا ہو، خواہ اسے دودھ آپ کے ساتھ ایک ہی وقت میں پلایا گیا ہو، یا آپ کی پیدائش سے پہلے پلایا گیا ہو، یا آپ کے بڑے ہو جانے کے بعد پلایا گیا ہو، یا جس عورت کی حقیقی یا رضاعی ماں نے آپ کو دودھ پلایا ہو، یعنی رضاعی ماں بننے والی عورت کی تمام نسبی اور رضاعی اولاد دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس کی تمام نسبی اولاد یعنی کہ حقیقی اولاد یا رضاعی اولاد وہ آپ کے بہن بھائی بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے بھی اس عورت کا دودھ پیا ہے اور انہوں نے بھی پیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ رضاعی خالہ، دودھ پلانے والی کی بہنیں دودھ پینے والے کی خالائیں بن جائیں گی۔ چوتھے نمبر پہ رضاعی پھوپھی، چونکہ دودھ پلانے والی کا خاوند دودھ پینے والے کا باپ بن جائے گا، اس لیے اس رضاعی باپ کی بہنیں دودھ پینے والے بچے کی پھوپھیاں ہوں گی، اور رضاعی باپ کے بھائی دودھ پینے والے بچے کے چچا یا تایا بن جائیں گے۔ تو ان رضاعی رشتوں سے نکاح کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح نسبی رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، تو لہذا ان میں پردہ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر دودھ پینے والا لڑکا ہے تو وہ عورت جس کا اس نے دودھ پیا ہے، اس عورت کی جو بچیاں ہیں
وہ چونکہ اس کی بہنیں ہیں وہ اس سے پردہ نہیں کریں گی. ایسے ہی وہ عورت جس کا اس نے دودھ پیا ہے اس کی بہنیں چونکہ اس کی خالائیں ہیں تو وہ بھی اس سے پردہ نہیں کریں گی. اور اگر دودھ پینے والی بچی ہے تو یہ دودھ پلانے والی عورت کے بچوں سے پردہ نہیں کرے گی. دودھ پلانے والی عورت کے خاوند سے پردہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کا رضائی باپ ہے، اور اس رضائی باپ کے بھائیوں سے بھی یہ پردہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ اس کے رضائی تایا یا چچا ہیں. اور اس بارے میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میرے رضائی چچا افلح بن ابو قعیس انہوں نے میرے پاس آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو میں نے یہ بات آپ کو بتائی تو آپ نے کہا انہ عمک، وہ تمہارا چچا ہے، فأذنی لہ، اس کو اندر آنے کی اجازت دو. تو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس عورت نے دودھ پلایا ہے اور مرد نے دودھ نہیں پلایا. تو آپ نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ نہیں، وہ تمہارا رضاعت کے لحاظ سے چچا ہے، اس کو اندر آنے کا حق حاصل ہے، شرعی لحاظ سے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تمہارے پاس آ سکتا ہے. تو اس لیے اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کے بیٹے اس لڑکی کے رضاعت کے لحاظ سے بھائی کہلائیں گے، اس عورت کا خامد اس کا رضائی باپ کہلائے گا، اور اس عورت کے جو اس عورت کے خامد کے جو بھائی ہیں وہ اس کے چچا یا تایا کہلائیں گے. یہاں ایک اور وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ دودھ پینے والے کے دوسرے بہن بھائی جنہوں نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا ان کا اس عورت سے اور اس کے بچوں سے رضاعت کا تعلق شمار نہیں ہوگا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ دودھ پینے والے بچے کو آپ نے اٹھا کر دودھ پینے والی عورت کے گھر میں ڈال دیا ہے، یہ ان کا یعنی کہ اس عورت کا بیٹا بن گیا ہے اور اس کی اولاد کا بھائی بن گیا ہے، لیکن اس بچے کے جو دیگر بھائی بہن ہیں ان کا اس عورت سے یا اس کے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم.